الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا پروگرام سیدنا امام حسین علی مقام کی یاد میں یہ جو ہے محفل منعقد کی گئی ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں اپنی شہادت کا جام نوش نہ فرماتے تو یہ جو نماز ہم نے پڑھی کون نمازیں پڑھتا، نہ جانے کیا ہوتا۔ مگر قربان جاؤں سیدہ کے لال پر کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نانے کے دین کو بچا لیا، اور اسی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ہائے حسین تو ہم سنی کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین۔ جب بھی حسین کا نعرہ لگایا جائے تو آپ بھی پیچھے یہ صدا بلند کیا کریں کہ واہ حسین، واہ حسین۔ جب کوئی کہے یا حسین آپ اس جواب کہا کریں کہ واہ حسین، واہ حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفل کو بنا کر انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ انہی کا سارا صدقہ ہے۔ میں جتنے بھی علماء اکرام تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق حسن مدد العالی اور ان کے ساتھ جناب خلیفہ صوفی محمد عارف صاحب آستانہ عالیہ شاہ کو شریف کے جو خلیفہ نظام ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جناب قبلہ اپنے ہمارے حافظ صاحب یہ بھی مدد میر صاحب تشریف فرما ہیں، اور باقی احباب بھی اور مقامی حضرات جو ہیں بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو ہم ٹائم کی جو قلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم تو بہت ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہم سنیوں کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جو وقت پر ختم ہو جائے۔ یہ ہمیں سب سے بڑی بیماری ہے۔ اپنی جو کوتاہیاں ہیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنی اس کوتاہی کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے، یعنی کہ اس جلسے کو وقت پر پورے ٹائم پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری جامعہ مسجد بلال کے جناب روح روام جناب قبلہ حافظ محمد اسحاق نقشبندی مجددی اور ان کے ساتھ ہمارے جناب مسجد کے نائب خطیب و امام مفتی اشتیاق حسین دائمی بھی جلوہ افروز ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کا سایہ قدر ہمارے سر پر قائم رکھے۔ یہ دو تین اشعار آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے تلاوت کلام پاک سے پہلے محفل کو گرم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اوپر والا حال جو ہے اس سردی کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈا ہے، مگر انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کی حالت رہی تو ہمیں گرمی محسوس ہوگی، ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کیا حسین ہے، حسین کیا ہے؟ سبھی پوچھتے ہیں نا حسین کیا ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین کیا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا ناخدا، خدا کے دین کا ناخدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، یہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا، امام تیسرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، تو جو ہے نا حضرت کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین۔ نہ پوچھئے کیا حسین ہے، یہ پوچھئے کہ یہ حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی کو حر بنا دیا، اسیر شام پر نگاہ کی کو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، تھی موت ہر طرف جہاں کھلا یہ راز بھی
وہاں حیات بانٹتا حسین ہے، نہ پوچھئے کیا حسین ہے، ارے یہ حسین ہے۔ کروں گا مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الفیظ علامہ، یا رب یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ ہم تو ایسے حسین کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حسینیت میں زندہ رکھے، اور جب معاشر کا دن ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہو اور حسنین کریمین وہاں میں موجود ہوں، تو وہ بھی ہماری شہادت دیں، دعائی دیں کہ اے نانا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کے بعد ہم سے بھی محبت کی، اہل بیت سے بھی محبت کی، ہم سنی ہیں، انشاءاللہ ہمیں اس پہ فخر ہے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ہماری اسی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ حافظ محمد اسحاق صاحب نقشبندی مجددی تشریف لاتے ہیں اور قرآنی آیات پہ ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے اسلام ہے، اسلام میں قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر یہ جو بھی سردی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر! ایسے جہاں پہ حسین کا ذکر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پہ فرشتوں کی قطاریں لگی ہیں اور حسین کا ذکر سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ محمد اسحاق نقشبندی مجددی آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن تلاوت ہمارے نظم میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے رچ دل کی شان جناب سنیت کی شان قبلہ قاری عبدالرؤوف صاحب مدذل العالی خطیب جامعہ دارالگمبول شریف دارالمنور گمبول شریف ڈارلی اسٹریٹ والے تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ ساتھ جامعہ غوثیہ کے امام و خطیب حافظ مولانا مجیب احمد قریشی صاحب تشریف لائے. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت والجماعت کا سایہ تادیر احیان راجدیر کے سر پر قائم و دائم رکھے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending Hadiyah Durood and Salam, the gifts of salutations, peace and blessings upon the best of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolness to our eyes, the purpose of our lives, the reviver of our hearts, the inspirer to our minds, the most honored one, the most praised one, the most revered one, the most beautiful one, none other than Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammadun Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. This gathering that we have begun in the name of Allah Ta'ala and the praise of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is held to commemorate the life and to remember the great achievements of Hazrat Imam Ali Maqam Sayyidina Imam Hussain ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, to remember who and to remind in particularly our youngsters, the future generations,
who Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu was, what they achieved, and how great their maqam and rank is in Islam. It is even more special that we have Sayyid Sadat, we have Hazrat Qibla Peer, Tariqat, Rahbar Shariat, Sayyid Shabeer Ali Shah Sahab, Astana Aliya Chura Sharif. Amongst our midst at this moment in time, who I have the honor to sit next to them and to do a bayan and takreer in their mawjudgi. Asal, I am nothing in front of the buzurgs of our Ahl Tariqat, Ahl Sunnah. These are our leaders, our elders. It is this great Astana Chura Sharif that the works of Hazrat Bahauddin Naqshbandi, Hazrat Khwaja Khwajgan Bahauddin Naqshbandi Rahmatullahi Ta'ala, who is one of the main heads of Tariqa Naqshbandiyya, that the representative of this Tariqa is here in Rochdale, and I have the honor of doing a khitab in front of them. I am not qabil, I am not worthy to do bayan in their presence. But again, this is Allah Ta'ala's karam. I believe this is the karam of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that in my life, in front of many awliya, sufiya, in front of many great ulama of our ummah, I have the sa'adat and I have the sa'adat of doing bayans in front of them. And I believe that it is through the nigah and the nazar of these awliya, and it's through the nigah and the nazar of these ulama, that Allah Ta'ala continues to give me the sa'adat of doing many lectures to the youngsters and to the elders. I make dua that Allah Ta'ala continues to give me tawfiq to do khidmat of the Ahl Sunnah. I am only a khadim. I am not no alim, I am not no Sufi. I am nothing but a khadim of the Ahl Sunnah. Allah Ta'ala has sent us to do khidmah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's Ahl Sunnah. That's what we are here for, to do khidmah. Khidmat e-khalq. To serve the creation of Allah Ta'ala. And to show them the true way, the true path. The Sirat al-Mustaqim. The path of Haqq. And Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma said that Sirat al-Mustaqim is Sirat al-Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. The straight path that Allah Ta'ala says, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide us to the straight path. That's the translation we all know. Guide us to the straight path. What is the straight path? The ulama have said that the straight path, and Mufassirin have written, that path is the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is Nabi alayhi salatu wasalam's path? Is the path of the Quran and the Sunnah. Hazrat Quran and Sunnah came after. Ahl Bayt Athhar came after. Sahaba Ikram came after. Nabi alayhi salatu wasalam came first. So the haqiqat in reality, Nabi alayhi salatu wasalam is the straight path. And they are the Quran, they are the Sunnah. They are the beginning of the Ahlul Bayt and they are the leader of the Sahaba. They all came after. Nabi alayhi salatu wasalam came first. And Nabi alayhi salatu wasalam is the straight path, the path that we need to hold. Allah Ta'ala in the Quran said, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Hold on to the rope of Allah Ta'ala. Hold on to the rope of Allah Almighty. Mufassirin have written, what is the rope of Allah? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا يعني وَاعْتَصِمُوا بِرَسُولِ اللَّهِ. Hold on to the messenger of Allah. In haqiqat, reality, alhamdulillah, the rope of Allah. This is majaz and this is not haqiqat.
This is majaz, Allah Ta'ala doesn't need no rope. But here rope is why the word habal used. Rope is to signify and tell us, when you need to hold on to something and you don't let go, it's a rope. When you hold this rope, rassi, if you let it go, then the Ravana will go, you will remain behind. The kashti will go, you will remain behind. You hold on to it. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Hold on, اِحْتِصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ. Jamia and all of you, وَلَا تَفَرَّقُوا. Do not do tafarruq, do not differentiate, do not divide. People use this and say, oh, you people divide. I say, Janab, we don't divide. We have to let the rope go to divide. If you leave the rope, then you divide. If you leave the rope, then you will divide. We haven't left the rope, so what are we dividing? We are showing everyone to hold on to this rope. We are telling everyone, hold this rope, don't leave this rope. Everyone else, they have left the rope. For us, Ba'das Khuda Bazur Ti Qissa. Ba'das Khuda Bazur Ti Qissa Mukhtasar. But after Allah Ta'ala, you are the greatest Qissa Mukhtasar, simple like that. After Allah Ta'ala, you are the greatest. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qissa Mukhtasar, simple story. Mukhtasar Qissa. It's as easy as that. Allah Akbar. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Hold on to the rope of Allah. That rope of Allah Ta'ala is Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alayhi salatu wassalam in the sermon, Nabi alayhi salatu wassalam said, indeed, I leave behind you two things, that if you hold on to them, you will never be misguided. If you hold on to them, you will never be misguided. One is greater than the other. What are those two things Nabi alayhi salatu wassalam said? It is very mashhoor amongst us that it's Kitabullah wa Sunnatu Rasulillah. Sunnat of Nabi alayhi salatu wassalam, the book. This riwayat is da'if. It's a weak narration. The actual strong narration that had tawatur, that has reached the level of tawatur. So great is this narration and these narrations. Nabi alayhi salatu wasalam said, I leave behind two things. If you hold on to them, you will never be misguided. Nabi alayhi salatu wasalam said, Kitabullah, hold on to the Quran. Do not leave the Quran. Don't stop reading the Quran. Don't stop understanding the Quran. Keep understanding. Keep reading. Keep listening. Keep studying the Quran. Kitabullah. And then Nabi alayhi salatu wasalam said, وَإِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي. Nabi alayhi salatu wasalam said, hold on to the book of Allah and hold on to my family. If you leave my family and you leave the book, then there will be nothing left of me. Hazrat, we don't leave the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Kufa, when the people wrote letters to Sayyidina Imam Hussain, they left the family. We didn't leave the family. We maintained and we continued. It was the people of Kufa who left Hazrat Imam Hussain. This is very important to understand. It was them who left Imam Hussain. And they were known as Shi'ani Ali. They were known as lovers of Hazrat Ali. These so-called lovers, I said, they were the ones who left the Ahlul Bayt. Not us. We have always maintained, we have always respected, we have always honored the family of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is wajib on every ummati. It is necessary for us to love Nabi alayhi salatu wasalam's family more than we love our own families. To love the awlad of Rasulullah alayhi salatu wasalam more than we love our own awlad and children. Allah Ta'ala in the Quran said, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Tell them, O my beloved, say to them, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. I don't ask you for anything. I don't ask you for anything. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
except that you loved my qurba. You loved my close ones. And Hazrat Abdullah ibn Abbas said, وَمَا قَرَابَتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Allah Almighty's Messenger, who are your qarabat? Who are your qaribi rishtadar? Who are your close ones that you love? Nabi alayhi salatu salam said, Hassan wal Hussain wa abahuma wa ummahuma. Hassan and Hussain, their mother and their father, this is my qarabat. Allah Ta'ala in the Quran is commanding us mawaddata fil qurba. Mawadda, one, to love. Mawadda is one of the highest forms of hubb. Mahabba is one aspect of love. In the Quran, Allah Ta'ala has used different words for love. Different words. Ishq is one word. Mahabba is one word. Mawadda is another word. Allah Ta'ala said, Illa mawaddata. Mawadda is greater than Mahabba and Ishq and all. Allah Ta'ala didn't say, Illa al-mahabbata fil qurba. Allah Ta'ala didn't say that. Allah Ta'ala said, Illa al-mawaddata fil qurba. That you have sincere, clean, pure, khalis, mahabba and love for the Ahlul Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is wajib on every follower to love Nabi alayhi salatu wasalam's family more than they love everyone. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. None of you will have iman kamil, you will have no iman until I am more beloved to you. Until I am more beloved to you. من والده, than his children, وولد, his parents, ووالده, وولده and his children, والناس أجمعين, and the entire creation. Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is fard on every mu'min. This is necessary on every one of us. Allah Ta'ala in the Quran commands us. And then loving the family of Nabi sallallahu alaihi wasallam, this is nisbat to Rasulullah sallallahu. How can you love Nabi sallallahu and not love his family? It doesn't make sense. Just doesn't make sense. That you love the Messenger of Allah so much, but you don't love his blood. You don't love the one who said that Fatima is a part of me and I am a part of Fatima. Aliyun minni wa ana min Ali. I am from Ali and Ali is from me. Husainun minni wa ana min al-Husain. I am from Hussain and Hussain is from me. Hussain is from me and I am from Hussain. Nabi alayhi salatu wasalam is telling us, look how close. When Nabi alayhi salatu wasalam, the waqia of mubahala occurred. Waqia of mubahala. This was when the Banu Najran, these were Christians from Najran, they wanted to do munazara with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They wanted to have a debate on religion. And they decided that they were going to do something called a mubahala. Mubahala is when two parties come together and one another they send la'na on each other, curse. They say, well, if you are wrong, then may the curse of Allah be upon you. And if you are wrong, then the curse. The priests of Banu Najran came. The priests, the Rahbans of Banu Najran came. Allah Ta'ala in the Quran talks about this. قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Let's elaborate on this ayah of the Quran. Let's look at this ayah. What is Allah Ta'ala saying? This waqia of Banu Najran and Nabi sallallahu alaihi wasallam, when they came to the point when they were going to meet on the Maidan, on the plain, Allahu Akbar, Banu Najran came. Ta'alu abna'ana wa abna'. Call your abna'ana. We will call our children. You call your children. Wa nisa'ana. We will call our women. You call your women. Wa anfusana. We will call ourselves, nafs, our own jaan, and you call your jaan. You call your life. You call yourselves. Hazrat Nabi alayhi salatu wasalam now is going to choose abna, nisa, and anfus. Allah.
When Nabi Sallallahu came to choose the children, they were saying, okay, all these great grandchildren of Rasulullah Sallallahu, who would they choose? They said, Hassan and Hussain. قُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Call your children. Nabi Sallallahu said, Hassan and Hussain. وَإِنْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. We will call our women, you call yours. Nabi Sallallahu Ummahat al-Mu'mineen mawjood. So they said, call Fatima al-Zahra. Radiyallahu ta'ala anha. Sayyidat Nisa'i Ahl al-Jannah. Leader of the women of Jannatul Firdaus. Call them. Allahu Akbar. Call Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. Call the Sardars of Jannatul Firdaus. The leaders of the Nawjawan of Jannah. The leaders of the youth of Jannatul Firdaus. Hassan and Hussain. Allahu Akbar. Anfusana wa anfusakum. Call yourself. Islam could have just taken themselves. But here, who did they choose? Maulai Kainat. Sher Khuda Mushkil Kusha. Hazrat Maula Ali. Radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Ali Sher Khuda. You represent my Jaan Ali. Anfusana wa anfusakum. We will call Anfusana. We will call our Jaan, you call your. Nafs means Jaan in our Urdu language. Jaan, Nafs. Our life. We will call ourselves, you call yourself. Nabi alayhi salatu wasalam said, Ali minni wa ana min Ali. Ali is from me and I am from Ali. Allahu Akbar. So much love Rasulullah alayhi salatu wasalam had for me. Call them. Banu Najran is standing there. These are the Ahlul Kisah. These are the ones Nabi alayhi salam would put the Kali Kamli around. They would take off the Kamli Mubarak. They would take off the cloak and they would wrap it around them and say, Allahumma ha'ulai ahli bayti. Oh Allah, these are my family members. These are my close ones. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah Ta'ala wants to remove rich from the Ahlul Bayt. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. And He wants to purify. He purifies the tadhira. More purification upon purification. Nurun ala nur. Allah. This family of Rasulullah sallallahu. The Christians of Banu Najran, the priests look at them and they say, listen, we don't want to fight against these people. We don't want to do mubahala against them. They came back. The people said, what happened? They said, we've seen so much nur glowing from them. That looking at the faces of the Ma'soom Hazrat Imam Hassan and Hussain, looking at Maulai Kainat, Sayyidah Fatima al-Zahra, these are what we call the Panch Tanpa. You know, you hear Panch Tanpa. Panch means five. Tan means individual. Pak means pure. The five pure individuals. Jannat will only become for me and you until these have entered into Jannat. We will enter after them. Nabi alayhi salatu wasalam is the leader of his family. Allah, the leader of Kainat. Leader of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had so much love for their grandsons, so much love for their daughter and their son-in-law, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala majma'in. So much love for them. The Nabi alayhi salatu wasalam said, whoever loves Hussain, oh Allah, I love Hussain, you love Hussain. I love Hussain, you love Hussain. Oh Allah, you love the one who loves Hussain. Oh Allah, love the one who loves Hussain. Allah. Nabi alayhi salatu wasalam had so much love for Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala and Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala. So much love for them. That Nabi alayhi salatu wasalam, when they were born, I remember they were 1 year apart. Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala was born in the 4th year of Hijrah. And Hazrat Imam Hussain in the 5th year of Hijrah. One year apart. And Hazrat Imam Hassan was born and Maulai Kainat, Maula Ali radiyallahu ta'ala came to Nabi alayhi salatu wasalam and said, Ya Rasulullah,
Allah Ta'ala has honored me with a boy. Nabi alayhi salam said, what have you named him? Then I've named him Harb. I've named him a soldier. Mulai Kainat was fought in every battle with Rasulullah alayhi salam. And he used to hold the flag in every battle. This was the job of Sayyidina Ali karamallahu ta'ala. Sir, I've named my son soldier. Nabi alayhi salatu wasalam said, no, name him Hassan. Name him the beautiful one. Next year they came, Hazrat Imam Hussain was born. And they said, why have you named him? They said, I've named him Harb. I've named him a soldier. He said, no, name him Hussain. Name him Hussain, which is a derivative of Hassan in the Arabic language. Is a mushtaq of Hassan. Hassan and Hussain. And the ulama write that in Ayyam Jahiliyyah, during the days of ignorance, from beginning of creation till then, no one ever had the name Hassan and Hussain. And these two names are names from the names of Jannatul Firdaus. These two are the names from the names of Jannatul Firdaus. Allah. Hazrat Imam, Sayyidina Imam Hassan and Hussain radiyallahu ta'ala anhuma, great companions, Nabi alayhi salatu wasalam, they were the grandsons. Nabi alayhi salatu wasalam had so much love for them. The Nabi alayhi salatu wasalam was one day sitting on the mimbar of Rasul. Sallallahu alayhi wa. They were sitting on the mimbar Mubarak and they were delivering a sermon. And Hassan and Hussain radiyallahu ta'ala anhuma were walking. Hand in hand, two brothers together. Very small, 5, 6 years old. Very young. They were walking and Nabi alayhi salatu wasalam, Durani khutbah. During their khutbah, they left the mimbar Mubarak and all the Sahaba stood up and made way. They went and picked Hazrat Imam Hassan and Hussain up. Picked them up, came back to the mimbar Mubarak, sat down, and they were sat with them. And Nabi alayhi salam said, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Your mal, your money, your awlad, your children, they are a test for you. They are a test for you. And Nabi alayhi salam said, you know, these two grandsons of mine are test for me. Allah, they will be tested. Nabi alayhi salatu salam, even before they passed away and left this world, Nabi sallallahu alayhi wa sallam informed the Sahaba the great action that Sayyidina Imam Hassan will do and what Sayyidina Imam Hussain will do. This son of mine, Hassan, will do sulah between two Muslim groups. He will do sulah, he will reconcile between two Muslim groups. And you know this son of mine, Hussain, Nabi alayhi salatu wasalam said, one day they were sitting in Salama's house. And they said to Salama, guard the door, make sure nobody comes inside. And the angel of rain came to them. The angel, Malakul Matar, the angel of rain, came to them, took ijazat from Allah Ta'ala, ijazat, I go see the messenger of Allah gave ijazat, finish on this. Came to them. When they came to them, Nabi alayhi salatu wasalam said, guard them. Sat there. All of a sudden, Hazrat Imam Hussain jumped in. Because they were young. They jumped inside. They came and they went straight running to the grandfather. Rasulullah alayhi salatu wasalam. Running straight to them, and Nabi alayhi salam began to hug them and kiss them. And they would always do this. They would hug and kiss Sayyidina Imam Hassan and Hussain all the time. Akrab bin Abi said, one day I was walking by, and Nabi alayhi salam was kissing Imam Hassan. And I said to Nabi alayhi salam, Ya Rasul, I have 10 sons. I've never kissed any one of them. Nabi alayhi salam was kissing Hazrat Imam. He said, Man la yarham, la yurham. Whoever doesn't have rahmat on him, no rahmat comes to him. One who doesn't have mercy inside him and shows this mercy, no mercy shall be shown upon him. Allah. So much love there. Hazrat Imam Hassan was there. This angel said, Ya Rasulullah, Atuhibbuhu, do you love him? Nabi alayhi salatu wasalam said, Na'am, I love him. Yes, I love him so much.
He is so close to me. Hussain minni wa ana min al-Hussain. Hussain is from me, I am from Hussain. Allah. Nabi alayhi salatu wasalam, this angel said, you know your ummah. There will be people from your ummah, they will kill him. Do you want to see where they will kill him? You want to see that place? Nabi alayhi salam said, show me. They said they will kill him in a place called Karbala. And they went and they took some soil. And they gave it to Nabi alayhi salatu wasalam and said, this is the soil of Karbala. Nabi alayhi salatu wasalam gave this soil to Sayyidah al-Mu'mineen Salama radiyallahu ta'ala anha and said, oh Salama, you know when this changes color, then know that Hussain has been martyred. And she lived till then and beyond. Allah. She lived, Sayyidah Salama radiyallahu ta'ala anha, al-Mu'mineen, lived till that time. And on the night that Sayyidina Imam Hussain was martyred, the shahadat of Hazrat Imam Hussain in Karbala, you know when Hazrat Imam Hussain arrived at Karbala, what did they say? Where are we? They said we're in a place, they call it Karbala. They call it Karbala. And they said this is where our safar stops. We don't go beyond to Kufa, we stop here. This place is not Karbala, but rather it's Karbun wa Bala. Karbun wa bala'un. This is a place of karb, sadness, huzn, wa bala'un, musibat and test. This is a place of sadness and test. We will stop here. Allahu Akbar. Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala on the night, Sayyidah Salma, the night they passed away, she said, I was sleeping and I had a dream. This is the night of Karbala. When Sayyidina Imam Hussain was martyred, they said, I had a dream. In my dream, Nabi alayhi salatu wasalam came. And Nabi alayhi salatu wasalam's hair was scattered. And there was dust inside their beard. And they were crying. And I said, Ya Rasulullah, why are you crying? They said, my son Hussain has just been killed now. They themselves were there on Waqia Karbala, Maidan Karbala. When Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala used to cry, in Islam used to say, oh Fatima, oh my daughter, don't let me hear the crying of Hussain. You know why? When Hussain cries, it hurts me. When Sayyidina Imam Hussain cries, it hurts me, it pains me. Don't make me hear his crying. Don't let him cry in my presence. Allahu Akbar. If the crying of Sayyidina Imam Hussain used to hurt and pain Rasulullah salam, then what do you think happened on Maidan Karbala? Can you imagine how Rasulullah salam said? Hamulai kainat mola Ali radiyallahu ta'ala anfa. Allahu Akbar. I don't have no more time left. I shall conclude here, inshaAllah. I've taken 5 minutes over the time. Do forgive me. Allah Ta'ala grant us all love and respect for the family of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala give us tawfiq to honor them more than we honor our own selves. To respect them more than we respect ourselves. To love them more than we love ourselves. Allah Ta'ala give our youngsters the tawfiq to follow in the Naqsh Qadam, in the footsteps of Hazrat Imam Ali Maqam, Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ये थे Imam Asim. He was delivering us what a great speech on a great occasion. May Allah give him a long life to serve the Islam. Thank you very much, Imam Asim, for your coming in. तो हमारी इसी जामिया मस्जिद की रौनक हमारे नायब को इमाम जनाब मुफ्ती इश्तियाक अहमद नईमी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ वो उस तशरीफ़ लाएँ, चंद मालूमात आपकी खिदमत में पेश फरमाएँ और साथ ही हज़रत साहब का इनाम भी फरमाएँ कि वो भी खिताब फरमाएंगे। और उनके बाद हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ कौसर साहब कल का जो प्रोग्राम है वो भी आपको बताएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ایسے نہیں محبت کے ساتھ جذبہ اور جوش کے ساتھ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا ایک دوسرے کو گواہ بناتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ حمد و صلاۃ کے بعد قابل سر حضرت سید شبیر علی شاہ صاحب محمد شبیر علی شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور سبھی سامعین ذی وقار، بہت اچھی بات ہے. یہ جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے سب کی پہچان ہے اور یہ جو میری غلطی تھی آپ نے یاد کرا دی. پوری زندگی ابھی کبھی غلطی نہیں ہوتی، محبت کے تقاضے ہیں. تو میں حمد و صلاۃ کے بعد سامعین ذی وقار، آج کا جو موضوع ہے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو پاکیزہ جو محفل ہے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ہماری یہ جو راجڈیل کی مساجد ہیں ان میں روزانہ جو پروگرام ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے جس طرح کئی سالوں سے جاری ہے. تو آج کا جو یہ 5واں پروگرام ہے ہماری اس مسجد میں، اس کا موضوع ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے روانگی کے اسباب، کہ وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جس جگہ پر پیدا ہوئے. وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے. وہ کیا وجہ تھی کہ اس شہر کو چھوڑا جو شہر نبیوں کے سردار والضحا کے چہرے والے واللیل کی پیاری زلفوں والے کا شہر ہے. وہ کیا وجہ تھی کہ اس شہر کو چھوڑا جس شہر کی رب نے قرآن میں قسم کھائی. وہ کیا وجہ تھی کہ اس جگہ کو چھوڑا جس جگہ میں اپنی والدہ کی قبر ہے. وہ کیا وجہ تھی کہ اس جگہ کو چھوڑا جو روضہ رسول ہے. وہ یہ معمولی بات نہیں ہے، روضہ رسول کو چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. خدا کی قسم آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ میں سے اکثریت کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ نے روضہ رسول پہ حاضری دی ہے اور آپ نے جب وہاں سے آخری سلام کیا ہوگا گھر کو آئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے. خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ جب آپ نے روضہ رسول کو چھوڑا تھا تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی. خدا کی قسم وہ معمولی بات نہیں ہے. روضہ رسول کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو امام حسین کی جو محبت ہے خدا کی قسم ہماری محبتوں سے کہیں زیادہ ہے. جتنی محبت ہمیں رسول اللہ سے ہے اتنی اس سے کہیں زیادہ محبت آپ کو اپنے نانا سے ہے.
خدا کی قسم جب آپ نے نانا کے شہر کو چھوڑا، جب آپ نے اپنی والدہ کی قبر کو چھوڑا، جب آپ نے اپنے اس جگہ کو چھوڑا جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے، خدا کی قسم کیوں چھوڑا؟ جتنا میرے پاس وقت ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو خدا کی قسم آپ نے کہہ دیا کہ یہ یزید جو ہے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ ہاتھ جن ہاتھوں کو پیارے آقا نے چوما ہے، یہ ہاتھ جن ہاتھوں کو میرے نانا نے چوما ہے، یہ ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ منہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، یہ زبان کبھی بھی اس کی خلافت کا اقرار نہیں کرے گی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا اور صبر کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ خدا کی قسم وقت مختصر ہے، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ محمد سید شبیر شاہ صاحب۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لك نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا آپ اس کا مختصر۔ ہمارا عقیدہ کہ ابو بکر ہم چکا، ابو بکر ہم چکابا، عمر در تو آخر، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ محمد گلدستو علی بوئے گل، محمد گلدستو علی بوئے گل، بابا فاطمہ اندران بوئے گل، چو اترش برآمد حسین و حسن، اذان شد معطر زمین و زمن۔ قانون مشیت کا شناسہ ایسا، قدموں میں ہو جس کے کوثر وہ پیاسا ایسا۔ ذوق ہے میرا، دو تین باتیں عرض کروں گا کیونکہ یہ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ اس نوجوان کو مل کے۔ قانون مشیت کا وہ شناسہ ایسا، قدموں میں ہو جس کے کوثر
وہ پیاسا ایسا کیوں؟ فخر سے جھومے نہ رسول عربی، مقدر سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا۔ سیرت ختم کتنے بجے کرنا ہے جی؟ نہیں چلو 25 سے ختم کر دیں۔ قانون مشیت کا شناسا ایسا، قدموں میں ہو جس کے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، مقدر سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا۔ سیرت رسول کا ثانی حسین ہے، سیرت رسول کا ثانی حسین ہے، سیرت رسول کا ثانی حسین ہے، دنیا کربلا کا بانی حسین ہے۔ صحرا میں اس کے صبر کی تحریر میں پڑھوں، دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین۔ بات لمبی ہے، مجھ سے پہلے میری ایک ملت کے عظیم نوجوان سکالر نے بڑی محبت کی باتیں، ایک حسین گلدستہ، ایک حسین پھولوں کی ڈالی، بارگاہ رسالت معاف میں بذریعہ براستہ اہل بیت کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ موضوع پتہ نہیں کیا ہے۔ اب مجھے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تاریخ جو ہے وہ اپنے احکام کھول کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ سوچیں گے یہ کہاں لے گیا ہمیں، ہاں یہ اپنے احکام کھول کے بیٹھے ہوں یا کوئی تاریخ کھول کے بیٹھے ہوں، مقدمہ ابن خلدون کھول کے بیٹھے ہوں، یہ بتانا ہے کہ امام حسین کون تھا، شجرہ نسب کیا تھا، کس حسین گھرانے سے تعلق تھا، کس جمیل گھرانے سے تعلق، کس عالی وقار گھرانے سے تعلق تھا، جس کا تعارف اس نوخیز کا، جس کی رگوں میں خون رسول، حدیث پاک لب کشائی کر رہا، چند پھول اٹھا کے درے منصورہ آپ کے دامن کی لگن کرو۔ غور طلبا، عرب کا رواج، رسم اور سنت رسول، پچھنے لگوانا سنت رسول ہے، اس کا طریقہ، اس کا موسم شیخ محقق نے بتایا ہے۔ آقا کریم نے پچھنے لگوائے، اب سوچیں گے پچھنے کس کو کہتے ہیں؟ گردن کی شریر کی ہڈی کیا ہے، پچھنے لگتے ہیں۔ امام کی سنت پوری کرے مجبور کی نام ہے، خون بلڈ پیالے میں جمع کیا، نیچے نکل
پیالہ رکھ دیا. چند لمحات گزرے، ایک میرے مصطفیٰ کریم کے عظیم درس اور یونیورسٹی کا طالب علم جن کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں، جن کا لایا ہوا آئین، بنایا ہوا آئین آج مشعل راہ بلا تفرقوں کی بات ہو رہی تھی. سمجھ نہیں آتی کہ کلمہ رسول کا پڑھیں، غلامی رسول کا دعویٰ کریں، درود شریف پڑھتے ہیں. غور ہے توجہ میری طرف ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آگے میں دعوت فکر دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت کر کے بتائے کہ اس لفظ آگے والے کے خالی پیچھے پڑنے سے درود مکمل ہو جائے. درود مکمل ہو جائے کون سی مولا؟ بغیر آل کے درود مکمل نہیں ہوگا. آگے آل کو، یہ جملہ سخت ہے بھائی، آل سادات ناراض نہ ہونا، آگے آل کو خیال ہونا چاہیے، آگے آل کو خیال ہونا چاہیے. کہنے والے نے تو کہا تھا نا کہ آل سے گر وفا کرو. وفا لین دینی یہ بھی نمی بات ہے، کڑوا جھوٹ ہے. آل سے گر وفا کرو، دنیا تم سے وفا کرے. آل سے گر وفا کرو گے، دنیا تم سے وفا کرے. سناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. جھوٹ چھوڑ کر سب جھوٹے رہو، آؤ امبر علی کے در پر غلام بن کے آؤ. آؤ امبر علی کے در پر امام گر گراب ہوگا، قبر کی مٹی حیا کرے. قبر کی مٹی حیا کرے، پچھنے لگے خون پیالے میں ڈال دیا. ایک میرے مصطفیٰ کریم کا طالب، اب تو طالب کا لفظ جو ہے یہ خوفناک ہو گیا، خوفناک صورت اختیار کر گیا، ڈر لگنے لگا. اگر یہ بڑا مقدس لفظ تھا، جن کی عظمت و شان طالب علم قدم رکھتا ہے، تو میرے رسول نے فرمایا فرشتے نیچے پر رکھتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی، چند لمحوں میں سنا کے بیان کرتا ہوں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غزنی کا بادشاہ، دنیا کے اوپر جس کا جھنڈا لہراتا، وہ لکھتے ہیں کہ 3 باتوں سے میں بالکل بدل چکا ہوں جن کے اوپر مجھے یقین نہیں تھا. پہلی بات کہ چونکہ میں ایک زر خرید خادمہ ماں کا بیٹا تھا، گمان تھا کہ شاید سبتگین میرا باپ نہیں. میں شک میں، ماں غریب تھی، ڈھونڈتی رہی، بالکل خود پتا. دوسری بات کہ یہ جو سلسلہ ہے قبر والا، یہ سلسلہ بھی ایسا ہی ہے. تیسری بات کہ یہ جو ہوتا ہے کہ علماء طالب علم، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ قدم رکھتے ہیں. رسول اللہ کو بڑے محبوب ہیں، فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کا میرے دل میں شک تھا. رات کو سو گیا، مقدر جاگ اٹھا اور جاگا کیسے؟ غزنی کے شہر میں گھوم رہا ہو.
ایک دیا جل رہا ہے، اس کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ایک کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں روشنی میں جاتا ہے، پڑھ کے واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے واپس آتا ہے۔ خادم کو حکم دیا کہ یہ کافوری شمعدان جہاں رکھ دو، اس کو زحمت رکھو۔ گلی کا چکر لگایا، آگے سو گیا، آنکھ لگنے کی دیر تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ نے اب کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، سبتگین کے بیٹے، اس کے باپ کی تصدیق کی، سنو سبتگین کے بیٹے، جس نے میرے اس عالم کی عزت کی، قیامت کے دن اس کا رستہ میں صاف کروں، قبر میں میں اس کا متصور۔ تو وہ ایک میرے رسول کا طالب، سب طالب بارگاہ رسالت میں پہنچا، سرکار نے پیالہ اٹھایا، تواتر کے ساتھ حدیث ہے، مستند حدیث ہے، فرمان رسول، یہ لے جاؤ اور جا کے باہر پھینکو۔ اب ذرا سوچیں، خادم ہے، شناس مزاج نبوت ہے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے، جو نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑے، جس کے کان فرمان رسول کی سماعت کریں، جس کی آنکھیں رسول اللہ کو بالمشافہ بلا حجاب دیکھیں۔ اب ایک مومن جب اللہ اللہ کرتے کرتے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، قرب الہی حاصل ہوتا ہے، تو اس کی عظمت کیا ہے؟ اتقوا من فراست المؤمن، سبحان اللہ، فإنه ينزل بنور اللہ، اس کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے، مگر جو نور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نور کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تھوڑا سا پریکٹیکل کبھی کرنا، لائٹ کو ایسے آنکھیں کھول کے دیکھ کے بند کرنا، آنکھوں کے بند ہونے کے باوجود بھی ایک روشنی آنکھوں پہ نظر آئے گی، ایک روشنی نظر آئے گی، کھول کے دیکھنا، ایک ایسے آنکھیں بند کرو گے، ایک نور، ایک شعلہ نظر آئے گا۔ جو چہرہ، آنکھیں نور کے اوپر پڑ رہی ہیں، ان کی پرواز کہاں ہوگی، ان کی پہنچ کہاں ہوگی؟ خیال است محال است جنون۔ اب میں اس کا احاطہ ادراک کروں، کر نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا کائنات میں مقام ولایت کا ہر درجہ حاصل ہو سکتا ہے، ہر درجہ حاصل ہو سکتا ہے محنت اور مشقت سے، مگر صحابی کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفس صحابی میں نے کہا کڑی گولی ہے، کڑی گولی ہے، جنہوں نے نانا پاک کے نالین اٹھائے، قربانی کی، سفر و حضر میں ساتھ رہے، مال و متاع قربان کیا، جانوں تک کو پیش کیا، گھر میں چھوڑ دیا، محبت رسول کے پیچھے، اس کا صلہ کیا دے گا رسول؟ رسول کی عظمت تو یہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا میں۔ ایک سوال کیا تھا ایک طالب نے، ایک سوال منبر رسول پہ، حبیبی یا رسول اللہ میری یادداشت کمزور ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ چادر بچھا لو۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں،
दुर्बे बहा दिए का चादर बिछाओ। अब इसका ताल्लुक चादर के साथ क्या था? सवाल तो यादाश्त का था, जिसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, कलम के साथ है, सोच और फिक्र और दानश के साथ। मगर चादर बिछाओ। अब बशरी तकाजा ये था कि वो कहता कि हुजूर मैंने अर्ज किया कि मेरी यादाश्त कमजोर है। अगर हम किसी को टोक देते हैं पीर साहब ये नहीं ये है, मगर ये बात वहां नहीं है, वहां उफ जो है उसकी भी पाबंदी है। ऊंचा बोला था गैरत इलाही को जोश है, अपनी आवाज को भी नबी की आवाज से ऊंचा रखा। मतलब ये नहीं पूछा क्या चादर बिछा दी, आप हवा में लगाए कर दी। अब यहां से एक मसला चलता है, वो मैं इस छोटे मौलवी साहब की नजर करता हूं। वो मसला है मनकूला और गैर मनकूला। मनकूला गैर मनकूला, मगर ये बहस लंबी है। अब इशारा किया, इसे मुख्तसर करता हूं। चादर लपेटो, सीने से लगा और भागो। चादर को सीने से लगाया, वापस आए, बता रहा कैसी गुजरी। हबीबी या रसूल अल्लाह, गुजरी हुई हर बात याद आ गई और आने वाले वाक़यात कभी पता चल गया। अब प्याला रखा, बात खत्म। प्याला ले जाओ, बस मेरी आखिरी बात, प्याला ले जाओ, बाहर जाकर फेंकाओ। अब हाथ में प्याला पकड़ा हुआ है, बड़ा करीबी साथी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, बड़ी शान है, बड़ी अज़मत। ये इस नाम के जो भी सहाबी हुए हैं उसकी बड़ी अज़मत। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, अब्दुल्लाह इब्न उमर है, ये बड़े मुस्तहद आदमी हैं। और हाथ में प्याला उठाया हुआ। अब जिसके हाथ में मेरे मुस्तफा करीम की पुष्ट का कमर का हो, हाथ में उठाया हुआ। अब कभी उसको देखते हैं, कहां फेंकूं, जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। जिस जगह पे पहुंचते हैं उनका इरफान कहता है कि ये हेच है, बुलंदी पे ले जाओ। प्याला हाथ में पकड़ा है, पांव से नंगे हैं, घूम रहे हैं। उस खून की अजमत के मुताबिक, समझते जाना मेरा इशारा, कोई जगह नहीं मिली। मेरे और आपके आका और मौला अर्श पे जाए तो अर्शे मुअल्ला, इससे पहले ये लफ्ज़ नहीं। अर्श पे जाए तो अर्शे मुअल्ला, और वो गजब वाली जमीन पे नवासा पांव रखे तो वो करबलाए मुअल्ला, वो करबलाए मुअल्ला, और वो करबलाए मुअल्ला जिससे मौलाए कायनात अली इमाम मनस तो मनम गुलामी, हजार जान गिरामी फिदायत बनामी अली, हजार जान गिरामी मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हल का, जिसकी शान अजमत नक्शबंदियों का सरदार। क्या मैंने कहा? बोलो। कभी कड़वा घूम भी दिया, फायदा देता। नक्शबंदियों का सरदार, जिसे दुनिया कायनात जामी के नाम से याद करती है। अब्दुल रहमान जामी, जो रोज़े रसूल पे कहते हैं दस्त अज बुर्दे जवानी बरूकुन या रसूल अल्लाह, कब्र से हाथ न निकालो, कब्र और हुजरा नहीं कहा, क्या कहा? दस्त अज बुर्दे जवानी, तो ये जो बुर्दे जवानी ओढ़ी हुई है ना, ऊपर की हुई है, इससे अपना हाथ बाहर निकालो। कितने मजे के दिन थे कि रातों को सुबह होता,
میں تھا تیری جرات تھی دستے سال، اور پھر میرا یقین، میرا احساس کہ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا ہاتھ دے اپنا میرے دستے سامان۔ تو یہ عرض کرے دستان بڑھ جائے یا بانی بروش جا۔ اب وہ جامی نقشبندیوں کا ایک چیف علی شاہ مرداں امام کبیر، علی شاہ مرداں امام کبیرہ کے بعد النبی شد بشیر النذیر، بعد النبی شد بشیر النذیر۔ گھوڑے پہ علی ہو، ذوالفقار حیدری ہو، جس کا تعارف جبرائیل امین احد کی چوٹی میں کھڑے ہو کے کہیں لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار حیدری، سر پہ دستار میرے رسول کی، جبہ فخر میرے رسول نے عطا کی، قیامت تک فخر کی دولت علی کے دروازے سے ملے، قیامت تک فخر کی دولت علی کے دروازے سے ملے گی۔ روک لیتا ہوں، آگے چلنے کو جی چاہ رہا تھا مگر نہیں۔ قیامت تک فخر کی دولت علی کے دروازے سے ملے گی۔ مشکل کشا مجھے کسی کا نہیں پتا، مجھے کسی کا نہیں پتا کہاں بیٹھا ہوں، مسجد میں یہی ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہوں، اور اس میں ممتاز کیا گیا ہوں، کہاں بٹھایا گیا ہو، ممبری کہتے وہ یہ کرسی ہے، قسم اٹھا کے کہتا مسجد میں بیٹھ کے، اور قسم بھی قسم زہرا دے بچیاں بھی، قسم ہے اور قسم بھی زہرا دے بچیاں بھی، میں جس ویلے بھی کرلا قسم زہرا دے بچیاں بھی، میں جس ویلے بھی کرلا میری مشکل نو آ جاتا ہے علی مشکل کشا ہوتا آؤ گھوڑے میں بائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک ایسا مقام آیا، مقام محبت، مقام نگاہ، مقام ولایت، مقام نسبت، مقام بلڈ ریلیشن۔ اچانک وہ امام گھوڑے سے اتر پڑا، گھوڑے سے اتر پڑا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب گھوڑے سے اترے تو وہ جو صحرائی رستہ تھا، تھوڑا سا پیدل سفر کیا، مٹی کو اٹھا کے سنگا پھینک، دعا کی۔ ساتھی نے پوچھا بھئی حضرت پیدل چلنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ کیوں نہیں گھوڑے سے گزرے؟ گھوڑے پہ سواری ترقی کا اس لیے کہ یہ وہ مٹی ہے جس سے میرے حسین کے خون کی خوشبو آتی، خون نہیں کہا، خوشبو آتی ہے، جس کرب و بلا کی مٹی کا احترام مولا کائنات کرے۔ او افسر ختم، پیارا رکھ دیا، پکڑ لیا، ہر چیز ہیچ نظر آتی ہے، جتنی بلندی پہ جائے گا ہر چیز ہیچ نظر آئے گی، جتنی بلندی پہ جائے گا ہر چیز ہیچ نظر آئے گی۔ ایک محبت کی بات کر دوں، اب ایک بلندی پہ ہے، آپ دیکھیں گے اس کا جسم کا کون سا حصہ نظر آئے گا؟ پاؤں۔ کیا نظر آئے گا؟ آخری بات ہے، کیا نظر آئے گا؟ بلندی پہ جائے گا، اس کا مقام نظر نہیں آئے گا، اس کا سر نظر نہیں آئے گا، پاؤں کے تلوے کے اوپر نظر پڑے گی۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک ہر دیکھنے والے کی نظر نبی کے تلوے پہ پڑے گی، نبی کے تلوے پر پڑے گی۔ اب ہر چیز ایک نظر آتی ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ پیالہ، کاسا، کاسے میں کیا ہے؟ خون رسول، دم رسول۔
ہاتھ اٹھایا ہوا، عشق نے مجبور کیا، محبت نے لاچار کیا، کوئی چیز نظر نہ آئی، آنکھیں بند کی. ایک میڈیکل نقطہ میں آپ کو عرض کروں گا، آنکھیں بند کی، منہ کے ساتھ پیالہ لگایا، سانس بھی نہیں لی. جب تو حکم ہے کہ پینے والی چیز جو وہ 3 سانسوں میں پیو. وہ کتنے کے مفتی صاحب نے بیٹھے کتنے سانسوں میں پیا؟ 3 سانسوں میں. سانس نہیں لیا، پر پیالہ لیا، خون کا گٹ گٹ پی گئے. اب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھو، اگر بلڈ برابر نہیں آئے گا ری ایکشن کرے گا. ری ایکشن کرے گا، اس کا گروپ چیک کرنا پڑے گا. اگر گروپ غلط ہے خون نہیں لگے گا. اس کو ایک مہینے کی بات سنا، گروپ غلط ہے تو خون نہیں لگے گا. اب ایک بیمار، ایک صحت یاب، پروگرام ختم میرا. ایک بیمار، ایک صحت یاب، اس کی صحت یابی کا راز کہاں ہے؟ وہ جو صحت یاب ہے اس کے بلڈ میں ہے. اور بلڈ بھی اگر گروپ برابر ہے تو اب ایک مردہ پڑا ہوا ہے، جان بلب ہے. کیا ہے؟ جان بلب ہے. ایک صحت یاب ہے جس کا پاکیزہ خون ہے، اور وہ بلڈ بھی ہے جو اس کا گروپ ملتا ہے. اب وہ اس کو دے گا تو وہ بچے گا، نہیں دے گا تو نہیں بچے گا. حسین نے خون دیا، اسلام کے مردہ تن میں جان ڈالی، اس لیے کہ بلڈ کا گروپ ملتا تھا. بلڈ اٹھایا ہوا، گٹ گٹ پی گئے، جلدی جلدی کھوں گٹ گٹ پی گئے. اب پیالہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، وامٹنگ نہیں ہوئی. یہ لمبی بات ہے، کسی میڈیکل والے سے پوچھنا بیٹھ کے. وامٹنگ نہیں ہوئی، ابکائی نہیں آئی، تھوکا نہیں، کڑوا نہیں لگا. ہر خون جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے. یہ بھی پھر ڈاکٹری رسول کبھی کبھی ہوتا ہے. ہر خون ترش ہوتا ہے. 2 چیزیں ترش ہوتی ہیں. آپ سوچیں کون سی؟ دونوں کو زندگی کا احساس ہے. خون ترش ہے، کھٹا ہے، کبھی چکھا ہے نہیں کرتے. ماں کا دودھ کھٹا ہے، اس میں چینی نہیں ہوتی. چلو پھر سے خون اٹھایا ہوا ہے، لٹا کاٹ پی گئے، زبان پھیری، ہونٹوں کو چاٹ لیا، دربار مصطفیٰ میں آئے. آقا کریم نے پوچھا پھینکا ہے؟ اور یہ نہیں کہا کہ پھینکا ہوں، یا رسول اللہ سنبھالا ہے. پھینکا نہیں کہا، رکھ آیا ہوں، سنبھال آیا ہوں. سرکار مسکرا کے فرمایا اچھا وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میرے بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. سمجھ گیا، آدھے قریب کیا، بٹھایا، کہا سن لے کہ تیرے شکم میں میرا خون ہے. شکم میں میرا خون، تیرے اوپر دوزخ کی آگ حرام. دوزخ کی آگ حرام. قیامت کی صبح تک جن رگوں میں رسول کا خون ہوگا تو اعلیٰ حضرت تڑپ تڑپ سے یہ پیغام دیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب بنا. بات لمبی، قصہ یہ کہ اسلام کو ضرورت تھی. اسلام مردہ حالت میں تھا، مارنے والے دربائے تھے، بلڈ کا گروپ حسین کا ملتا ہے. خون دیا، اسلام کی آبیاری کی، جان کی پرواہ نہیں، اسلام کی پرواہ ہے. اب آگے کیا ہوگا وہ کل بتاؤں گا آپ کو. مولانا صاحب ایک بات عرض کرتا ہوں، تو میں نے کہا تھا نا کہ ہر نام کے ساتھ محمد لگایا تھا. وہ آخری بات وہ ہمارے ناخوان آئی ہے نا، جہاز 3 میں بار کے بھیجوں گا آپ کے لیے ناخوان.
کھلے انہوں نے پیسے جو ساڑھے کموں بھی بجاؤ ہونا غریب آدمی پاکستان کی نہ نہیں کچھ سن سکتا حقیقت دس تو انہوں نے فونڈا تے لایا اسی جب گئے اتنے ہمیں کہ غریب آدمی نہ نہیں سن سکتا وہ سنن تو پہلے لاکھ روپیے کا بندوبست کرے گا کبھی کہتے آپ تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یہ چنگی عبادت ہے بھی سلام پھر بولے گا کٹو سو ہاں سلام پھیرے کٹو سو میں عبادت کی تھی تو اپنا پاس کی تھی میرے پاس کی تھی اور نام خان بھی کہتے ہیں یہ آخری شعر ہے تو پوری کاپی ختم کر چھوڑ میں بھی کدھر اسے پاسے نہ ڈھونڈ پاؤں ایک مولانا صابر مفتی محمد یار محمد فریدی گڑی اختیار خان جتھے کتے مناظرہ ہوتا سی کاظمی صاحب انہوں نے بھیجتے سی رضا کی زبان انہوں نے بھیجتے سی مفتی محمد یار فریدی گڑی اختیار خان یہ میں تھوڑی نظر کر لگا کہ آپ نے لکھا ہے محمد 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 تسبیح یاد دے نام دی رولیا کر اور صوفیاء وہ بولے یا نہ بولے تو بولیا کر محمد محمد پکیندیاں گزر گئی خدا نال رشتہ ملیندیاں گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کاکے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیندیاں گزر گئی حسین کو ماننے والوں یاد حسین منانے والوں اس کا مقصد نہیں ہے کہ نشستن و خردن و برخاستن اب یہاں تک مقصد کیا تھا سبب کیا تھا مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا مگر جب ایک کام ضروری ہو تو پھر جانا پڑتا ہے اگر نہ چاہوں گا تو دو معاملات آئیں گے ایک کام گڑبڑ ہو جائے گا ایک میرا نقصان ہوگا اور یہ نقصان ایسا تھا اس تلافی ناممکن تھی اس کی تلافی اسی میں تھی اس کی مضبوطی اسی میں تھی کہ روضہ رسول کے اوپر حاضری دیکھ لی چوکٹ کو چوما رسول اللہ کی چوکٹ کو چوما ہاتھ میں سے نارا جان جو گڑتی گھٹی مجھے پڑی تھی جو مجھے ماں نے لوری دی تھی جس لیے کندھے پہ بٹھایا تھا آج جا رہا اللہ تعالی آپ کو میری حاضری قبول فرمائے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ایک خون کا پیالہ جہنم کی آگ حرام اور جس کے درمیان میں صرف تھوڑا سا فیصلہ یہ کل بیان کروں گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرت نے بھی مدینہ شریف کو چھوڑنے کا ذکر کیا قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا تو حسن رضا فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اور سرکار نے جو کتاب فرمایا حسن رضا فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن ارے کیوں بیان کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت بگلا پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب کل کا جو پروگرام ہے حضرت آپ اعلان فرما دیں تو اس کے بعد صرف ایک شعر صلاۃ السلام کا ہوگا ایک بار خان شریف پڑھیں گے 3 بار کچھ شریف پڑھیں گے دعا ہوگی اس کے بعد اندر شریف آپ کو پیش کیا جائے گا شعر نام پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین گرامی قدر کل کا جو ہمارا چھٹا پروگرام ہے 6واں پروگرام اس کے بارے میں اعلان کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے چونکہ کل کا پروگرام جامعہ حیدریہ کے اندر ہے
6:30 بجے کا میں نے جمعۃ المبارک پہ اعلان کیا تھا کہ نماز عشاء کی جماعت ہوگی. آپ پاس 6 عشاء پر انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی. آدھ گھنٹہ ہم نے پہلے رکھ لیا ہے، ٹائم تو اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ نے سنا اشتہار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور شیخ المشائخ مبلغ اسلام حضور قبلہ بابا جی سرکار جناب قبلہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی زیب آستانہ علیہ چورا شریف اور سرپرست اعلیٰ جامعہ حیدریہ راجڈیل آپ کے خصوصی ملفوظات گرامی ہوں گے. کتنی پیاری آپ نے اصلاح فرمائی اور میں بھی ہمیشہ کوکتا ہی رہا ہوں. میرا بھی جہاں اعلان ہوتا ہے نا صدیق کوثر صاحب کے خلاف فرمائیں گے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب محمد نے صدیق کو جدا نہیں کیا اور صدیق کے گلے میں غلامی کا پٹا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیوں جدا کر رہے ہو؟ اور جدا کرنے والے تھوڑے ہیں. صدیق کو محمد سے جدا نہ کرو. اور شبیر تو محمد سے جدا ہو سکتا ہی نہیں. کئی جگہ میں نے اعلانات سنے ہیں تو یہ غفلت ضرور ہوتی ہے. اس غفلت کا پردہ چاک کر دیں، ختم کرے اس غفلت کوئی بھی ہو. اور پھر دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے. عبد الجبار، عبد الرزاق، عبد العزیز، جہاں بھی ایسے اسماء آتے ہیں نا، عبد المالک، کون جا رہا ہے؟ مالک جا رہا ہے، عزیز جا رہا ہے، رفیق جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں. کم از کم اسماء جو ہیں، نام ہیں، ان کی ہمیں تصحیح کرنی چاہیے. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. کل کا پروگرام جامعہ حیدریہ مجر سٹریٹ راجڈیل میں ہوگا. سلام کا شعر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، او سلام علیہ ابا پر، چار یار مصطفیٰ پر، چار یار مصطفیٰ پر، حضرت غوث الورا پر، اور شہدائے کربلا پر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. یا الہی پیشنا سوال حاجی محمد اسلم صاحب نے پیش فرمایا سی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
سیدنا محمد علیہ وسلم مولا قدوس کلام پاک صلاۃ و سلام کے نذرانے اہتمام و انسان جن کے دوستوں نے قدم دیرہ میں سخن حصہ لیا تیری بارگاہ رحیم کریم میں حاضری میرے اللہ شرف کے قبولیت اور ہدیتاً توفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا نعمت کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری میرے اللہ تو قبول فرما۔ اے الہ العالمین بالخصوص نواسہ رسول امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں حاضری تو قبول فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم کے ہر غلام کی بارگاہ میں حاضری تو قبول فرما۔ جس خلوص محبت سے اہتمام کیا میرے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اپنی رحمتوں برکتوں لا زوال نعمتوں سے سب کو مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین ہم آسیم اور مسکینوں کی بتوسط حضور سرور کائنات صدقہ امام عالی مقام کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما، صداؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔